السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو دا ڈاڈی سیکنڈری۔ اب اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ورلڈ کے اندر ایک سچویشن پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ ایک وائرس آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے اسکول وغیرہ سب کچھ ہی ہمارے ملک میں بند ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ کی کلاسز، آپ لوگ کے اسکول، آپ کی پڑھائی پر بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے اس کا، اور آپ لوگ کی پڑھائی کا بھی بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کے فائنلس پیپر بھی نہیں ہوئے، تو آپ لوگ کے اسکول نے آپ کی پڑھائی کی وجہ سے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے، جس سے آپ لوگ کو پڑھائی میں بہت مدد ملے گی اور آپ لوگ کی اسٹڈیز بھی کنٹینیو رہے گی۔ آج ہمارا جو ہے کلاس 4-5 کے لیے فرسٹ آن لائن کلاس کا ٹاپک ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے فعل، پھر دیکھیں گے فاعل اور پھر دیکھیں گے مفعول۔ فعل، فاعل اور مفعول ہوتا کیا ہے، آج ہم آپ لوگ کو اس کلاس میں یہ بتائیں گے۔ کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے وہ فعل کہلاتا ہے۔ دیکھیں بچوں، اگر ہم فعل کی انگلش میں بات کریں تو انگلش میں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ورب کہلاتا ہے۔ ورب کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی ایکشن کے شو کرنے کو ورب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اردو میں بات کریں تو اردو میں اس کو فعل کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے وہ ہمارے پاس فعل کہلاتا ہے۔ بیٹا اب تو وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس وقت آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک کام ہے نا۔ ابھی میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ کام ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کی مما جو ہیں وہ کھانا پکا رہی ہیں، تو ادھر کیا ہمارے پاس فعل ہے کہ کھانا پکا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب فعل کیا ہے ہمارے پاس؟ کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے وہ ہمارے پاس فعل کہلاتا ہے۔ اب میں آپ لوگ کو اس گی، علی نے خط لکھا۔ یہاں کام کیا ہو رہا ہے؟ خط لکھا جا رہا ہے۔ بلی نے دودھ گرایا۔ ادھر کیا کرا ہے؟ بلی نے دودھ کو گرایا ہے، تو کام کیا ہو رہا ہے؟ دودھ گرایا ہے۔ عالیہ نے کھانا پکایا، یعنی کہ یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ نے کھانا پکایا۔ تو ہم فعل کے اندر کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ جس میں کسی کام کو ظاہر کیا جا رہا ہو، اور یہاں میں نے جس چیز پر سرکل کیا ہے وہ یہ واضح کر رہا ہی ہے یہ بات کہ جو ہے یہاں کون کون سا کام کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اپنی دوسری ڈیفینیشن پر آتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے فاعل۔ فاعل کی انگلش میں بات کریں تو فاعل کو ہم انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کرنے والا۔ جیسے کہ اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو پڑھا کون رہا ہے؟ میں پڑھا رہی ہوں، اور پڑھ کون رہا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں۔ کسی بھی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ وہ کام کرنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ امی کھانا پکا رہی ہیں تو کام کون کر رہے ہیں؟ امی۔ ابو آفس جا رہے ہیں، آفس کون جا رہا ہے؟ ابو جا رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہو تو پڑھ کون رہا ہے؟ آپ پڑھو۔ اس طریقے سے فاعل ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں، عمر باہر جا رہا ہے، ٹیچر پڑھا رہی ہے۔ باہر کون جا رہا ہے؟ عمر جا رہا ہے۔ ٹیچر پڑھا رہی ہے، پڑھا کون رہا ہے؟ ٹیچر پڑھا رہی۔ میں نے شربت پیا۔ شربت کون پی رہا ہے؟ میں پی رہی ہوں۔ اس طریقے سے فاعل ہمارے پاس کیا ہوا؟ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فاعل کہلاتا ہے۔ تیسری ڈیفینیشن پر آ جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے مفعول۔ مفعول کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ۔ اور آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کام تو کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ علی خط لکھ رہا ہے، یہاں کام کس پر ہو رہا ہے؟ خط پر ہو رہا ہے۔ امی کھانا پکا رہی ہیں، تو کام کس پر ہو رہا ہے؟ کھانے پر۔ ہم اس کی کچھ مثالوں کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ علی نے خط لکھا، کام کس پر ہو رہا تھا؟ خط پر۔ امی کھانا پکا رہی ہیں، کام کس پر ہو رہا ہے؟ کھانا بنانے پر۔ ہم نے ہرن کا شکار کیا، شکار کس کا ہوا؟ ہرن کا۔ تو مفعول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ آج کی کلاس ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ والی کلاس آپ کو آپ کی پڑھائی میں بہت زیادہ مدد دے گی۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔